بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں اللہ جل جلالہ کی نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت ہدایت ہے۔ یہ ہدایت اتنی عظیم نعمت ہے کہ ہر اہل ایمان اپنی سب سے بڑی عبادت نماز میں ہر رکعت میں اللہ جل جلالہ سے یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی اللہ میں ہدایت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، من استمسک بہ واخذ بہ کان علی الہدی ومن اخطأ قد ضل۔ اللہ جل شانہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائیں اور مجھے سیدھا رکھیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ جل جلالہ نے آغاز میں فرمایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، یہ ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے اہل ایمان ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ملتی ہیں، تو یہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ کون سی کوالٹی ایسی ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ اللہ جل جلالہ ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں؟ تو یہ ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ ہدایت دو قسم کے لوگوں کو ملتی ہے، ایک وہ جنہیں اللہ جل جلالہ چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو آج سے عزم کیجئے ہم اپنے آپ کو اتنا عمدہ اور بہترین سنت کے نور میں مزین کر دیں کہ اللہ جل جلالہ میں پسند فرمائیں، کیونکہ فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہاری محبت بھی کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس ہدایت جیسی عظیم قیمتی نعمت کا حصول نصیب فرمائے، اور جن شرائط سے یہ ملتی ہے اللہ انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی عمدہ اور بہترین باتیں جہاں سے ملیں اسے شیئر کرنے کی، لائک کر کے اپنے دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔